بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا ملائکہ نے، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ملائکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہی ملائکہ کی بات ہوتی تھی، جس پر آپ ہاں کرتے وہاں، جس طرح کوئی سردار ہے، سردار کی بات جو ہوتی ہے وہ ساری پبلک کی بات ہوتی ہے، تو اسی طرح ادھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ سردار ہیں تو اس لیے ان کا ذکر ملائکہ کا لقب جو ہے وہ لگا کر کیا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور بزرگی دی ہے تمام عالمین کی عورتوں پر۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت عمران کی بیٹی ہیں، خالق کائنات نے آپ کو تمام عورتوں سے اس طرح چنا کہ جب آپ کی والدہ محترمہ نے دعا کی کہ یا اللہ، حضرت حنا نے دعا کی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جب آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو دعا کی یا اللہ مجھے اولاد دے، میں اولاد کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس کو مسجد اقصیٰ کا جو ہے وہ خادم بنا دوں گی۔ جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکی ہوئی، تو عرض کرتی ہیں مولا یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جس کی مجھے خواہش تھی، کیونکہ یہ تو نے اپنی مرضی سے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے جب لے کے آتی ہیں مسجد اقصیٰ، اور وہاں کے جو متولی تھے جن کا نام تھا کاہن بن عمران، اور ان کو دے دیتی ہیں، تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کفالت کا زیادہ حقدار میں ہوں، کیونکہ وہ خالو لگتے تھے رشتے میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے تو قرے ڈالے جاتے ہیں، تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکل آتا ہے۔ پچھلی آیات میں آیا تھا، ہم نے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کی کفالت مل جاتی ہے۔ اب لڑکی جو ہے، کیونکہ اس کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو جب اللہ رب العزت نے یہ لڑکی دی اور اس نے خدمت بھی مسجد کی کرنی تھی، اور اللہ رب العزت نے اجازت بھی دے دی، قبول بھی کر لیا، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو پھر یہاں جو ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ رب العزت نے اے مریم تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے۔ عورت کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، خالق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان دنوں سے بری کر دیا تھا، ان کے ساتھ وہ دن نہیں آتے تھے، یعنی حیض کے دن جو ناپاکی کے دن ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ اور یہ بشارت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ناپاکی والے ایام جو ہے وہ نہیں آتے تھے۔ تو خالق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اے مریم تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی، اور تمہیں بزرگی دی ہے، علی نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم تم فرما برداری کرو، لی ربی کی، اپنے رب کی، واسجدی، اور تم جو ہے وہ سجدہ کرو، ورکعی، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے مریم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے مریم اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ جب آپ کی کفالت کے لیے قلمیں ڈالی گئی تھی قرے کے طور پر، یعنی قرہ اندازی کی گئی تھی، وہی قرہ اندازی کہ جب حضرت مریم آئی تو پھر اختلاف ہو گیا کہ کاہن بن عمران نے ان کی کفالت کرنی ہے یا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو جب اختلاف ہوا کہا قرے ڈالے گئے، تو وہ کلمے جن کے ساتھ تورات لکھی جاتی تھی ان کو ایز اے جو ہے وہ قرہ اندازی وہ ڈالا گیا۔ جب قرے ڈالے گئے تو حضرت زکریا کے نام کا قرہ نکلا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے مریم اس وقت آپ پاس نہیں
تھی جب کرے ڈالے گئے آپ کی کفالت کے، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی پاس نہیں تھے کہ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ، اے مریم تمہیں بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی جو کہ اس کی طرف سے آیا ہے۔ فرمایا منہ اسمہ المسیح، اس کا نام جو ہے وہ مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم، اور مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہاً معزز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہے، ویکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں سے گود میں پنگوڑے میں کلام کرے گا، وکہلاً، اور پکی عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہے۔ جب یہ بشارت دی گئی تو حضرت عیسیٰ بنت مریم، حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ نے عرض کی، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوہا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، مس تک نہیں کیا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرماتا ہے، اور جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب بھی کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو میرا رب اس کو کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح بھی خاص کر لیا، چن لیا کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کی شادی کے بغیر اولاد ہو، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جو ہے بغیر شادی کے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی۔ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ بہت اعلیٰ خاتون ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا کہ 4 عورتیں جو ہیں وہ بہت معزز ہیں، ان میں حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ آسیہ زوجہ فرعون، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت اعلیٰ اور معزز خاتون ہیں، اور جنت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔